والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بار محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حاضرین مجلس بانیان مجالس اور منتظمین مجالس و سامعین مجالس کی تمام حاجتوں کو روا فرما پروردگارا جنہوں نے اول محرم الحرام سے آج تک عزاداری کے لیے جس قسم کی خدمات انجام دی ہے پروردگارا ان سب کی خدمتوں کو اپنی درگاہ عالیہ میں بطریق احسن قبول فرما پروردگارا بروز محشر ان عزاداریوں کو ان آسموں کو ان مجالس کو ان تبرکات کو ہم سب کے لیے زاد راہ اور توشے آخرت قرار فرما پروردگارا دنیا میں ابا عبداللہ الحسین کے روضہ مبارک کی زیارت اور آخرت میں حسین و آل حسین کی شفاعت سے ہمیں فیضیاب فرما پروردگارا جتنے مومنین مومنات اس علاقے سے مرحوم ہو چکے ہیں پروردگارا ان تمام مرحومین کے قبور کو نور حسین ابن علی سے منور فرما بار محمد و آل محمد صلوات عزاداران امام عالی مقام علیہ السلام سلسلے گفتگو رونمائی اسباب و علل رونمائی واقعہ عاشورہ پہ ہماری جاری ہے. اس موضوع پہ تاریخ کربلا پہ اگر نگاہ کریں تو علتوں میں سے ایک علت ایک متضاد صفت ہے. متضاد صفت اس
متضاد صفت کی وجہ سے امت اسلامیہ کے اندر بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی. لوگ جو جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے جا رہے تھے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سلسلہ ہو گیا. جو دائرہ اسلام میں تھے وہ بھی اسلام سے مسلمین سے انہی دو متضاد صفتوں کی وجہ سے متنفر ہونے لگے. حسین جو محافظ اسلام تھے، حسین جو مؤسس اسلام کے نواسے ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری رکھتے تھے، حسین خاندان کے اعتبار سے اور صادقہ اسلام کے اعتبار سے بانیان اسلام میں سے تھے. حسین سے ایسی متضاد صفات دیکھی نہیں گئی. ابا عبداللہ حسین نے اس بری صفت کو ریشکن کرنے کے لیے، اس بری صفت کے جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی تمام کی تمام دارائی کو، اپنی تمام کی تمام جائیداد کو، اپنی تمام کی تمام قیمتی ترین چیزوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے امت اسلامیہ کے بقا کے لیے، دین مبین اسلام کے دوام اور جاویدانی کے لیے عرض نوا پہ حاضر ہوئے. عزیزان محترم، آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سی متضاد صفات ہیں جن کے لیے حسین کی ذات بابرکت نے قیام کی. گرچہ ایک صفت اچھی صفت ہے، حسین کا مقصد، ابا عبداللہ حسین کا مقصد اس اچھی صفت کو پروان چڑھانا تھا اور اس کے مقابلے میں جو بری صفت ہے اس بری صفت کو معاشرے سے ختم کرنا تھا. جو اچھی صفت ہے وہ اچھی صفت ایثار ہے، ایثار گری ہے، اور جو بری صفت ہے جسے ختم کرنا ابا عبداللہ حسین کا ہدف تھا وہ استیثار ہے. ایک ایثار ہے، دوسرا استیثار ہے. ایثار اسلام کے اندر، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر بھی ایثار کی بہت ساری فضائل بیان ہوئی ہے. ایثار گروں کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور ایثار گروں کے لیے، ایثار و فداکاری کرنے والوں کے لیے اسلام کے اندر بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں. خود خاندان عصمت و طہارت کی طرف نگاہ کریں تو کس قدر ایثار گری کا مظاہرہ کیا. آپ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کو دیکھیں. اسلام کی بقا کے لیے سید المرسلین کی ذات نے کون کون سی ایثار گری نہیں کی، کون کون سی قربانی نہیں دی. ہر قسم کی قربانی پیغمبر خاتم نے اپنی زندگی میں عطا کی تاکہ یہ اسلام باقی رہے، تاکہ مسلمان ترقی کرے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زندگی کو دیکھیں. آپ کی ذات نے اپنی ساری کی ساری چیزیں اسلام کے قربان کر کے ایثار گری کے اعلیٰ مثال قائم کی. سیدہ کونین حضرت زہرا مرضیہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوئے بھی، ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی اسلام کے لیے اپنا سارا کنبل اٹھا دیا. آج اگر اسلام باقی ہے، اسلام کے رگوں میں اگر خون دوڑ رہا ہے، آج اگر اسلام کا شجرہ تر و تازہ ہے، آج اگر مسلمان دنیا کے گوشے کنار میں سربلند ہے، آج اگر پرچم اسلام لہرا رہا ہے، پرچم اسلام کا پھیلا آج بھی موجود ہے، آج بھی مسلمان سرخرو ہے اس کائنات پہ، تو یہ ساری کی ساری زہرائے اطہر اور آپ کے خاندان اور آپ کے کنبے کی ایثار گری کا نتیجہ ہے. جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ بلند سے بلند تر صلوات. عزیزان محترم، ایثار فداکاری بہت ضروری ہے. آپ نے ایثار کا معنی یہی سنا کہ ایثار کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو عطا کرنا. یہ ایثار کا معنی نہیں ہے. ایثار کا حقیقی معنی یہ ہے
اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ آپ اپنی ضروریات کو محسوس کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے، لیکن ایثار اسے کہتے ہیں اپنی ضروریات کو چھوڑ کے دوسروں کو عطا کرنا ایثار ہے۔ خاندان عصمت و طہارت نے ایسا کیا۔ آپ سورہ حد عطا اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ حد عطا میں پنجتن پاک علیہ السلام بھوکے رہے، 3 دن پیاسے رہے، روزے کی حالت میں رہے، ضرورت تھی کھانے کی، لیکن اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا۔ اسیر آیا اسے عطا کیا، فقیر آیا اسے عطا کیا، اور یتیم آ گیا اسے عطا کیا۔ خداوند متعال کی ذات کو ان کی یہ ایثار گری، ان کی یہ فداکاری، ان کی یہ جانثاری اس قدر پسند آ گیا کہ خدا نے پورا سورہ عطا ان کی شان میں نازل کر دیا۔ تو عزیزو، یہ ایثار گری بہت ہی عجیب صفت ہے، اس کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لیلۃ المبیت تاریخ کے صفحات کا عالم موجود ہے۔ لیلۃ المبیت کیا ہے؟ یعنی جب پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کو خطرہ لاحق ہوا کفار قریش کی طرف سے کہ رات کو رسول کی شہادت کے لیے پلانی جب بنائے اور منصوبہ سازی کی، تو خداوند متعال کی ذات جب کسی کے منصوبے کو خاک میں ملانا چاہتا ہے تو خدا بھی پلانی کرتا ہے، خدا بھی منصوبے بناتا ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے جبرائیل امین کو نازل کیا، جائے خلل نازلین سید المرسلین پر اترے اور پیغمبر سے کہیں یا رسول اللہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے ہمیشہ اسلام کے لیے جانثاری کی، آپ اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے۔ یہ آپ کی ایثار گری، یہ آپ کی فداکاری اور آپ کی اسلام کے لیے قربانی دشمنان اسلام سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، لہذا آپ کو شہید کرنے کے لیے حلقے اور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ اپنے بسترے پہ امیر المومنین علی کو رکھ کے آپ رات کو نکل جائے، مدینہ سے، مکہ سے نکل جائے مدینے کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ ایثار گری علی ہے۔ امیر المومنین سے جب پیغمبر نے کہا یا علی میری جان کو خطرہ ہے، آپ میرے جگہ پر سو جائیں، میں جا رہا ہوں، خدا کا یہی حکم ہے۔ میرے اور آپ کے مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ ایثار گری سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کے بستر پر سونے سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے، اگر اسلام کی بقا اور دوام اسی میں ہے، اگر اسلام کی جاویدانی اسی میں ہے، آپ رسول اللہ کی بقا اسی میں ہے، رمز بقا رسالت اسی میں ہے، تو میں علی اپنی جان کو آپ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی جانتے تھے کہ کفار قریش آج بستر رسول میں حملہ آور ہونے والے ہیں، زہر آلود تلوار آ رہے ہیں آج، لیکن پھر بھی علی نے کیا کیا؟ جانثاری کی۔ امیر المومنین سوئے پیغمبر کے بستر پہ، رات کو یہی دشمنان اسلام آئے شہادت پیغمبر کے لیے، لیکن جب علی کو دیکھا تو یہ لوگ واپس چلے گئے، ان کے منصوبے ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ امیر المومنین نے اپنی جانثاری کے ذریعے، اپنی جان فشانی کے ذریعے، اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کے ذریعے اسلام کو بچایا، رسول گرامی اسلام کو بچایا۔ تو عزیزو، خداوند متعال کی ذات کو آج یہ ایثار گری اتنی پسند آ گئی کہ خدا نے قرآن مجید میں امیر المومنین کی صفت میں پوری آیت نازل کر دی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنی نفس کو رضائے پروردگار کے لیے بھیجے، جو اپنی نفس کو، اپنی عزیز ترین قیمتی ترین جان کو فقط اور فقط رضائے پروردگار اور خوشنودی خدا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، خداوند متعال اپنی رضا اسے عطا کر دیتا ہے۔ بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ بہت ہی ضروری ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہے، اسلام
مکتب تشیع کے بقا کے لیے، امت اسلامیہ کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے، قوم، ملک، ملت اور محلے کے نظام کی برقراری کے لیے، اور ہم جان نہیں دے سکتے تو کم از کم مالی طور پر مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے محلے کا نظام برقرار رہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب میں نے پرسوں بھی عرض کیا بار بار ممبر سے یہ باتیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کہوں، ایثار گر ہونے چاہیے بندوں کو، فداکار ہونی چاہیے بندوں کو، جانثار ہونی چاہیے بندوں کو۔ ہم نے رسول سے جانثاری دیکھی، ہم نے زہرائے مرضیہ کے پورا کنبے کو، خاندان کو اسلام کی بقا کے لیے لٹتے دیکھا، ہم نے امیر المومنین کی قربانیوں کو دیکھا، ہم نے اب امام حسن مجتبیٰ کی جانثاری کو دیکھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے 3 مرتبہ اپنی تمام کی تمام مال و دولت کو فقط اور فقط رضائے پروردگار کے لیے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ ہم اس حسن مجتبیٰ کے ماننے والے، ہم اس ابا عبداللہ الحسین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، تمام کی تمام وجود کو لے کر آزاد نواب اسلام کی بقا کے لیے لے کر آئے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو کیا ہم محلے کے نظام کی برقراری کے لیے مال نہیں دے سکتے؟ جو ضروری لوازمات ہیں وہ نہیں دے سکتے؟ کیا نظام کی برقراری کے لیے تعاون نہیں کر سکتے؟ عزیزو، اس خوبصورت نظام کی برقراری کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ جو آپ لوگوں کے بقائے جات ہیں ان کی ادائیگی کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اہل خیر حضرات تعاون فرماتے رہے، خدا ان تعاون کی آپ لوگوں کو اجر عطا کرے گا۔ میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ کہ یہ مسجد بنائی ہے جس نے، جن لوگوں نے بنائی، جو اس دنیا سے چلے گئے وہ تو چلے گئے، لیکن آج یہ مسجد برقرار ہے۔ انسان چلے جاتے ہیں، انسان کے وجود ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان کو اس مدت معین کے جو خدا نے بھیجا، مدت معین کے بعد اس نے جانا ہے، لیکن جو چیز لے کے جانا ہے وہ چیز لے کے جانا ہے جو اس نے خدا کے راہ کو قربان کر دی ہے۔ جو آپ نے کھایا ہے، جو آپ نے اپنی وجود کے اوپر خرچہ کیا ہے، جو آپ نے پراپرٹی بنایا ہے، وہ آپ کے لیے وہاں پر فائدہ مند نہیں ہے۔ آج کی بقا کے لیے، آج کی سعادت مند ترین آخرت کے لیے فائدہ وہی ہے کہ جو آپ نے اس دنیا میں خدا کے راہ میں خرچ کی ہے، مسجد کے لیے خرچ کی، مدرسے کے لیے خرچ کی، یتیموں کے لیے خرچ کی ہے، اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے جو خرچ کی ہے، وہ آپ قیامت کے دن اس کا ثمرہ اٹھائیں گے۔ جانثار بنے، فداکار بنے۔ مسلم مشاجعی کو دیکھیں، امیر المومنین نے ایک جنگ میں فرمایا، کوئی ہے جانثاری کرنے والا، کوئی جوان، کوئی بزرگ ہے کہ جا کے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا؟ ایک شخص اٹھا دیا مسلم مشاجعی نام کے، اس نے کہا، یا علی، اسلام کی خاطر، رسول کی خاطر، خاندان عصمت و طہارت کی خاطر میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے مسلم مشاجعی، اس حکم کی تعمیل میں تمہیں بہت ساری چیزیں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا، یا امیر المومنین، کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا، تمہیں اپنے ہاتھ کٹوانا پڑے گا، میں تیار ہوں۔ تمہیں اپنے آنکھیں نکلوانا پڑے گا، میں تیار ہوں۔ تمہیں اپنی جان دینا پڑے گا، میں تیار ہوں۔ قرآن کی جس سورہ کو پڑھ کے دشمنوں کو سنانا تھا، وہ سورہ اٹھایا اور امیر المومنین کے اطاعت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جانثار گئے جنگ میں، اور سورہ کی تلاوت کرتے رہے۔ دشمن اس کے دائیں ہاتھ کاٹتے رہے، پھر بائیں ہاتھ کو کاٹا، اس کے پاؤں کو کاٹا۔ اس کی وجود کے ختم ہونے سے پہلے اس نے قرآن کی سورہ کو پڑھ کے تمام کر دیا۔ عزیزو، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، ایسے جانثاروں کی وجہ سے نظام اسلام برقرار ہے، ایسے فداکاروں کی وجہ سے آج آزادی بلند ہے، ایسے ایسے قربان کرنے والے جان بازوں کی وجہ سے آج ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد اور اتفاق ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے، ہمیں بھی اپنی اس چھوٹی سی نظام کو، اپنی اس چھوٹی سی سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ایک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ زحمت نہ دے دوں، یہ صفت ابا عبداللہ حسین کے قیام کا مقصد ایثار کو پروان چڑھانا تھا اور استیثار کو ختم کرنا تھا۔ اب استیثار کیا ہے؟ استیثار کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کو ختم کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جائے، کسی کو تہ بالا
حسین کو یہ برداشت نہیں ہوا. حسین نے کہا کیوں؟ کسی کی بقا کے لیے پوری امت کو دعوت دے رہا ہے, کسی فرد کی یا کسی خاندان کے اقتدار کو بچانے کے لیے تمام اسلام اور مسلمین کو نقصان پہنچائے, یہ اب عبداللہ حسین سے برداشت نہیں ہو سکا. عزیزان گرامی, ایسے ہزاروں افراد ہیں جو اپنی بقا کو چاہتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچا کے, دوسروں کو مال کو غصب کر کے اپنا خود دولت مند بننا چاہتے ہیں. اسلام میں ایسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام چاہتے ہیں دوسروں کے بھی حقوق کا خیال رکھیں, اپنے حقوق کا بھی خیال رکھیں, خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھانے دیں, خود بھی زندگی جیے دوسروں کو بھی جینے دے دیں. ایسا نہیں ہے دوسروں کو پنپنے نہ دیں, دوسروں کو جینے نہ دیں, خود جینے کی کوشش کریں. اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ بنی عباس میں یوسف ثقفی, حجاج بن یوسف ثقفی, وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے بہترین لحظہ میری زندگی میں مجھے یہ لطف اندوز لمحہ مجھے محسوس ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی میرے سامنے خون میں لت پت ہو اور وہ تڑپ رہا ہو, سسک رہا ہو اور مر رہا ہو, فقط اور فقط اس لیے کہ مجھے فائدہ پہنچے. میں اپنی بقا کے لیے, حجاج ابن یوسف ثقفی یہی کہتا ہے, میں اپنی بقا کے لیے لوگوں کو اپنے سامنے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن اپنے کسی چیز کو ضائع ہونے نقصان ہونے نہیں دے سکتا. ایسے افراد کی تاریخ میں گزرے. آپ نے ایسی قربانی نہیں دی ہے. ایسے لوگوں کی استحصال کی وجہ سے, استکبار کی وجہ سے, ان کے تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے, ان کی خودخواہی کو خاک میں ملانے کے لیے, ان کی جاہ پرستی کو خاک میں ملانے کے لیے, ان کی دنیا پرستی کو خاک میں ملانے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. معاشرہ بہت بگڑ چکا تھا اب عبداللہ حسین کے زمانے میں. بہت ساروں کو طے کرتے تھے فقط اور فقط اپنی دولت کی بقا کے. اسی حجاج بن یوسف ثقفی نے 1,20,000 مسلمانوں کو شہید کیا. 1,20,000. آپ نے سن لیا اور انہوں نے کہہ دیا 1,20,000 خاندان یتیم ہو گئے, 1,20,000 عورتیں بیوہ ہو گئی, 1,20,000 گھروں کے سرپرست محروم ہو گئے. کس کی وجہ سے؟ انسان کی خودخواہی کی وجہ سے, انسان کی استثارگری کی وجہ سے, اپنی مفاد کی بقا کے لیے دوسروں کو قربان کرنے والی اس بری صفت کی وجہ سے. کیسے برداشت کر سکتے ہیں حسین ابن علی؟ حسین ابن علی نے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا. بنی امیہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, بنی امیہ کو ڈگر پہ لانے کی کوشش کی ہے, راہ حق دکھانے کی کوشش کی ہے, خطبوں کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, ملاقات کے ذریعے, خطوط کے ذریعے حق کو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر سے, زبانی امر بالمعروف نہی عن المنکر سے جب معاملہ حل نہ ہوا تو ایثار گڑھ کا بیٹا تھا, ایثار گڑھ کا خطیب مجاہد تھے, خطیب بانی اسلام تھے, خطیب محافظ اسلام تھے. تبھی تو اب عبداللہ حسین اپنی سارے کے سارے وجود کو لے کے عرض کربلا پر آئے. نعرہ تکبیر, اللہ رسالت, یا رسول اللہ, حیدری, زندہ باد, زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک عیسائی مورخ جورجی زیدان کو آپ نے نام سنا ہوگا, بڑی بڑی کتابیں ہیں. وہ کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے علت مبتیہ اسلام کیا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی ترقی ہوئی ہے, اس کا راز کیا ہے, اور اسلام جو اتنی ساری دشمنیوں کے باوجود, اتنے سارے طاقتوں کے ایڑی چوٹی کے زور لگانے کے باوجود اسلام جو باقی رہا, اس کی اگر علت اور سبب مجھ سے پوچھا جائے تو ایک عیسائی ہونے کے ناطے میں کہوں گا اسلام کے اندر جو ایثار گری کی صفت تھی, اس ایثار گری اور فداکاری کی وجہ سے اسلام باقی ہے. تو عزیزو, ایثار گری بہت عظیم چیز ہے. قرآن مجید نے جا بجا اسی ایثار گری کے بارے میں بیان کیا. بیان کرتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, راہ خدا میں ایثار گری کرنا اور اس ایثار گری کے مخالفت کرنا خاص لوگوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے. ہر کوئی ایثار گری نہیں کر سکتے, ہر کوئی ایثار گری استیثار گری کے خلاف نہیں کر سکتے. فقط وہ
کا خاص لطف و کرم ہو. عزیزان گرامی، اگر اسلام باقی ہے، اگر اسلام و مسلمین کی بقا ہے تو ابا عبداللہ حسین یہ قیام کی وجہ سے. حسین نے مستضعفین کی حمایت میں اور مستکبرین کی مخالفت میں قیام کی ہے. میرے باپ میری پوری تقریر کا خلاصہ یہی ہے. عصر ابا عبداللہ حسین میں مستکبرین کی تعداد زیادہ تھے اور مستضعفین روز بروز مستضعف تر ہوتے جا رہے تھے، ضعیف سے ضعیف تر ہوتے جا رہے تھے. ابا عبداللہ حسین نے اپنے قیام کے ذریعے مستکبرین کو آئینہ دکھا دیا. دیکھو تم مت سمجھو تمہیں لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. میں فرزند رسول ہوں، اپنی اسلام کے لیے قربانی دینے والے اس اگر موجود ہے. آئینہ جب دکھا دیا تو ان کے سمجھ میں آ گیا ہاں مستضعف تنہا نہیں ہے، حسین ابن علی حجت خدا ولی خدا بھی موجود ہیں جو مستضعفین کی حمایت کرنے کے لیے. عزیزان گرامی، نظامت تمام کر دی. ابا عبداللہ حسین کی ذات نے مستکبرین کی مخالفت کے لیے مستضعفین کی حمایت میں اپنی ساری چیز لے کے عرض نوا پر آئے، ساری چیزوں کو راہ خدا میں قربان کر دیے. یہاں تک کہ حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا نے حضرت زینب اولیاء مکرمہ سے فرمایا تھا، بہن زینب اسلام کی بقا کے لیے فقط میری شہادت کافی نہیں ہے، بلکہ زینب اس اسلام کی بقا کے لیے آپ کو بھی قربانی دینا پڑے گی، آپ کی چادر بھی چھینی جائے گی. بہن زینب میری چھوٹی بچی سکینہ کے اوپر بھی ستم ہوگی اور برداشت کرنا پڑے گی. عزادارو ابا عبداللہ حسین شہادت انشاءاللہ خاندان عصمت و طہارت دیہات حساب و ظلم تھنس تاریخی بیان در زود مانیوں محرم بسو بھی زینب